سو نبیلا، آپ حدیث کی کلاس میں جاتی ہیں نا، صحیح بخاری کی؟ نہیں، ریاض الصالحین میں پڑھ رہی ہوں۔ اچھا اچھا، تو آپ کو وہ لوگ عربی میں پڑھاتے ہیں جس میں جی لسان القرآن کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں، جو حدیث ہے وہ آپ کو عربی میں پڑھاتے ہیں؟ عربی میں ویسے پڑھ لیتی ہیں لیکن سمجھاتی اردو میں۔ اچھا اچھا، ہاں، ہمیں جو الفاظ ہوتے ہیں عربی کے تو وہ بتاتی رہتی ہیں، پھر الفاظ اس میں اس کی گرامر بھی بتاتی ہیں۔ ہاں، ہمیں جو ہے وہ زاد الطالبین نام سنا ہے؟ طالبین نہیں، درس نظامی میں انہوں نے وہ رکھا ہے، تو اس میں کیا ہے، مزے کی بات ہے، جس طرح سے آپ لوگ قرآن کی انالیسس کر رہے ہو نا، حدیث کی وہ انالیسس کرنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کتاب میں خود ہی پہلے جو اسمیہ جملے والی حدیث ہیں جس میں کوئی ورب نہیں ہے، اچھا، پہلے وہ رکھ دیے ہیں، اور پھر انہوں نے فعلیہ بعد رکھیں گے۔ ابھی ہم اسمیہ پر ہیں، تو مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو خود ہی ایسے پڑھنا ہوتا ہے، بغیر اعراب کے ہے، بغیر حرکات کے ہے وہ، رائٹ؟ تو اس کو پڑھنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ لائک حدیث سے الحمدللہ اچھا، تھوڑا سا یعنی کہ بغیر اعراب تو ہم لوگ کے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ہاں، لیکن الحمدللہ یہ جو ہم لوگ چل رہے ہیں، جب سے چل رہے ہیں، یہ کر کر کے تھوڑا سا آئیڈیا، جیسے خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر فی ہے، حرف جر آ جائے گا، حرف جر ہے، تو ضروری ہے کہ آپ آخری میں اس کو کسرہ آ جائے گا، کسرہ آئے گا، رائٹ؟ اس طرح سے اگر ان آ گیا ہے، ان آ گیا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، لا آ گیا ہے، لا نہیں ہے، مقصود تو ہو جائے گا۔ ہاں، تو تھوڑا سا آسانی ہوئی ہے، آف کورس، لائک وہ بات تو نہیں ہے ابھی، جب تک سیکھ نہیں لیں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا جیسے آپ لوگ اب یہ کر رہے ہو، اس میں آپ لوگوں کو حرکات جو ہیں اس کی بھی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کبھی کبھی حرکات اڑ جاتی ہیں، رائٹ؟ جی، مجھے پیج نمبر بتا دو، کون سے پیج پہ ہو آپ لوگ؟ 15 کر لیا تھا، اوکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، المکتوب مکسورن کتاب پھٹی ہوئی ہے والا، ہاں، اوکے، 15 ہو گیا، اچھا جی، چلیں جی، کہاں سے شروع کریں؟ کوئی بھی شروع کر دے، انیلا شروع کر دیں آپ۔ اس میں لکھا ہوا ہے جو ہے املا الفراغ، الفراغ کے معنی اس دن بتائے تھے کیا ہوتے ہیں؟ خالی جگہ، ہاں، فیما یلی بے وضع کلمہ مناسبہ، اور اس میں ریپلیس کریں مناسب کلمہ، جیسے یہ نظیف آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ظاہر اس کے ساتھ تنوین جو بھی حرکات کے ساتھ، لیکن نظیفن کا مطلب کیا ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے کیا چیز لگائیں گے؟ نظیفن کے مطلب صاف ہے نا، اس میں بنائیں گے نا جملہ، ہاں، القمیصو، ہاں، القمیصو، اور اس کے بعد اس کو نظیف کو کیسے بولیں گے؟ نظیفن، جی، انیلا سمجھ آ گیا؟ اب ذرا آپ 5 تک آپ کر دیجئے، پھر 5 کوئی اور کر لے گا۔ القمیصو نظیفن بولا آپ نے، ٹھیک ہے، انیلا ہیں؟ میں کروں صفیہ؟ جی آپ کر لو۔ جی میں ہوں۔ اگر ہیں تو پھر جلدی جلدی کرنا شروع کر دیں تاکہ ٹائم بچے۔
क्या करना है? یہ تو بولا تھا یہ خالی جگہ بھرنی ہے. اچھا میں وہ نیٹ نہیں بند ہو گیا تھا بیچ میں, ابھی چلا ہے صفیہ جی میرا اصل میں. جی چلیں اب بولنا شروع کریں. القمیص نظیف. نظیف. الکرسی مقصور. ٹھیک ہے, گڈ گڈ گڈ. ہاں آگے. یہ بارد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کو کہتے ہیں. اچھا لبن. اللبن بارد. اللبن. اللبنو. اللبن بارد. ٹھیک ہے. المسجد قریب. ٹھیک ہے. البیت بعید. البیت بعید. ٹھیک ہے. اب نغمینہ آپ کریے, 5 کر لیا انہوں نے. 40 چھٹے سے آپ کریے. الولد جالس. ٹھیک ہے. الولد جالس. ٹھیک ہے. بڑا ہے نا کبیر. الحمار کبیر. الحمار کبیر. ٹھیک ہے. البیت قدیم. ٹھیک ہے بالکل. القلم جدید. ونڈرفل. آپ واقفن کو بھول گئی تھی آپ, چھٹا والا. چھٹا. اچھا وہ میں نے دیکھا نہیں. سوری. المدرسن بھی ہو سکتا ہے. الوالد. المدرسن. ٹھیک ہے. المدرسن. صحیح. گڈ جاب گڈ جاب. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا, یعنی کہ سوری کہاں چلا گیا, نظر آ رہا ہے اسکرین آپ کو؟ جی. انجینئر کے لیے جو لفظ بولا تھا اس کو ذرا پروناؤنس کر کے بتانا. المہندس. مہندس. المہندس. مہندس. مہندس. سن. مہندس. ٹھیک ہے. نبیلہ, الکلمات الجدیدہ کیا مطلب ہوا؟ کون سا بتا رہے؟ یہ لکھا ہوا ہے الکلمات جدیدہ. جملے جو ہیں وہ نئے ہیں. جو کلمات کہتے ہیں لفظوں کو, نئے لفظ. نئے نیو. لفظ. تو پڑھ لیں الکلمات الجدیدہ. آپ کہاں سے پڑھی؟ مجھے تو اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا. آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کریں اسکرین. سب کو اور کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی اسکرین آ رہی ہے. جی آ رہے. نہیں یہ جو آپ بول رہی ہیں نا وہ نظر نہیں آ رہا. الکلمات جدید لکھا یہ جو ابھی یہ لکھا ہوا ہے باکس کے میں اندر. پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھ دیجیے سبھی. القمر ہاں. جدید ہم قدیم واسع نظیف بھار ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صغیر کبیر مفتون مقبور سکین صحیح. خفیف ٹھیک ہے. ہاں جمیل واقف ہاں جالس. ہاں یہ گو کہ یہ کلمات تو جدید تو ہے, الجدیدہ تو ہے, لیکن آپ بتائیے اس میں سے کون سا لفظ ہے جو آپ کو نہیں آتا؟ یہ سب پڑھے ہوئے ہمارے, پڑھ لیے نا یہ سارے پڑھے. سارے جی. پڑھے ہوئے. گڈ. ٹھیک. روبی یہ لاسٹ والا پڑھ دیں ذرا. نجم نجم ٹھیک ہے. الرجل ہاں دیق الدیق ہاں طالب الطالب. گڈ. یہ صفیہ بجی اچھا دیکن کے کیا معنی ہے؟
ہاں کون بتائے گا دیکن کے معنی؟ مرغا مرغا. اچھا ٹھیک ہے. مرغی کو کیا کہتے ہیں؟ دجاج. دجاج کیا کہتے ہیں؟ جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں اور آپ کو چکن کھانا ہوتا ہے تو آپ کس دکان پہ جاتے ہیں؟ جہاں پہ دجاج لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دجاجن. ہو سکتا ہے وہاں مرغا بھی ملتا ہو لیکن وہ انہوں نے بس چکن لکھا ہوا ہے. دجاج. صحیح. شبنم اوپر اوپر کرنا ہے. ہاں اختر کا مطلب ہے چوز. الطالب مریض. الطالب مریض. ٹھیک ہے ہو گیا. سیکنڈ الدکان. اس کا کیا مطلب ہے؟ الدکانو. دکان. الدکانو. مفتون. صحیح. التفاح. تفاح. تفاح. تفاح کیا مطلب ہوا تفاح کا؟ سیب سیب. ٹھیک ہے. لذیذن گڈ. تفاح لذیذن. سیب یہ نیا لفظ ہوگا شاید آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ الماء حارن. ٹھیک ہے گرم ہے. ٹھیک ہے پانی. ٹھیک ہے اوکے. نہیں حجرو. حجرو زبر ہے. الحجرو. ہاں ثقیل. بھاری پتھر ہے. ٹھیک ہے. القلم. ہاں مکسور. ٹھیک. تو اب آسان لگ رہی ہے آپ کو رائٹ؟ یعنی کہ عربی میں آپ کالم اے کو کالم بی میں سے چوز کر کے آپ مکس اینڈ میچ کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے رائٹ؟ مطلب سمجھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا آ رہا ہے الحمدللہ. اوکے نیکسٹ کون ہے؟ شازیہ. الکلمات الجدیدۃ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلا بولیے دوبارہ. پڑھنا ہے یہ جی حلو حلون. حلون. حلو حل مریض حلون کو دوبارہ. حلون کو دوبارہ بولیے. حلو حلون. نہیں غلط بول رہی ہیں آپ. حلون. حل. ہاں مریض مطلب کیا ہوا؟ حلون کا مطلب بتائیے پہلے. حل نہیں کون بتائے گا حلون؟ اگر میں کہوں میٹھا ہاں السکرو. السکرو حلون کیا ہوگا؟ السکرو. میٹھی ہے. شکر میٹھی ہے. حلون کا مطلب ہے میٹھا. میٹھا. ٹھیک ہے. اور حلون سے پھر حلوہ نکلا. حلوہ جو بناتے ہیں میٹھی کوئی ڈش اس کو حلوہ عربی میں بھی حلوہ کہتے ہیں. لیکن حلون کا مطلب ہوتا ہے میٹھا. ٹھیک. مریدن. مریض آگے. ہاں الدکان غنی الدکان. الدکانن. الدکان الدکانو سوری. الدکانو. الدکان ہاں غنی ٹھیک ہے. امیر ہاں فقیر ہاں اسیر ہاں. الفتاح. التفاح. التفاح ہاں معنی بتائیے التفاح کے. سیب ہے نا. سیب سیب پتا ہے. ہاں سیب. اور قصیرن کے کیا معنی ہیں؟
قصیر چھوٹا چھوٹا. ٹھیک ہے. فقیر کا مطلب آپ کو پتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. رائٹ. اوکے. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اسی کو اس کو بھی پڑھنا ہے. اور کون ہے؟ 17. اوکے. یہ 16 کے بعد یہ آنا تھا. اوکے اوکے اوکے. 17 پیج آگے لگا ہوا ہے اور وہ والا پیچھے لگا ہوا ہے. کون کرے گا اسے؟ میں کروں؟ میں کروں. چلے. ہاں دو نغمینہ اور کون؟ روبی نے نہیں کیا میں ابھی کر تک. لوں نبیلہ. نبیلہ کر لیں. میں نے چلیں. نہیں کیا. ہاں ابھی تک جس نے نہیں کیا وہ کرے پہلے. ٹھیک ہے. پڑھیے. النجم بعید. ٹھیک ہے. ستارے دور ہیں. ٹھیک. بالکل. الرجل واقف. آدمی ہاں آپ نے کہا ستارے. نجم ایک ستارہ ہوتا ہے شاید. ستارہ ستارہ دور دور ہے. ہے. ستارہ دور. ہاں آگے. الرجل واقف. ہاں آدمی جانتے ہوں. نہیں کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہے کھڑا ہے. واقف. ہاں کھڑا ہوا ہے. آدمی کھڑا ہوا ہے. ہاں اردو میں واقف جاننے کو کہتے ہیں. عربی میں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے. السکر حلو. السکرو. السکرو. السکر حلو. جی شکر میٹھی ہے. ٹھیک. آگے. الطالب مریض. ہاں ہاں طالب علم مریض ہے. بیمار ہے. ٹھیک ہے. بیمار ہے. ٹھیک ہے. آگے. دیگ کو ہاں جمیل. مرغ ہاں خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. الدفترو. الدفتر اب دوسرے کا مطلب ہے جدید. دیکو کا مطلب انیلا مرغا. ہاں ہاں نبیلہ. الدفتر جدید. دفتر فائل کو کہتے ہیں نا. فائل نہیں ہے. ہاں فائل نہیں ہے یا نوٹ بک یا کاپی. ٹھیک ہے. کاپی فائل نوٹ بک دفتر. ٹھیک ہے. تاجر غنی. تاجر ہاں مالدار ہے. ٹھیک ہے. الدکان مفتوح. دکان کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر الولد فقیر. ہاں لڑکا غریب ہے. ٹھیک ہے. التفاح لذیذ. سیب مزے کا ہے ٹھیک ہے. یا لذیذ ہے. الطبیب طویل. والمدرس کثیر. ٹھیک ہے. مطلب ڈاکٹر لمبا ہے اور استاد چھوٹا ہے. چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب کون کرے گا؟ روبی آپ نے نہیں جی کیا شاید. ہاں کر لیتی ہوں. کرا تھا. ہاں یہ تمہاری ایکسرسائز. اقرا و اکتب. پڑھیں اور لکھیں. ما ضبط اواخر کلمات. آخری لفظ پہ ضبط لگانا ہے. آپ نے اس پہ اعراب لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جی پڑھیے. یہ اس کو صحیح. التاجر غنی. نہیں میرے خیال میں آپ نے یہ پہلے بیچ میں چھوڑ دی ہے. اقرا واکتب البابو. اچھا الباب یہ پڑھوں. ریڈنگ کروں ہاں خالی. یہ بات. الباب الباب. ہاں ہاں التاجر. ہاں النجم. ہاں القمر. ہاں الدیک. ہاں الماء. ہاں السریر. البیت. ہوں، المسجد. ہوں۔ الرجل. السکر. السکر. الرجل الرجل. ہاں السکر. نہیں الورق. السکر. السکر.
السکرو ہاں السکرو الورق الورق، ٹھیک ہے. تو یہ دو کو کریکشن کر لیجیے گا پروننسیشن. اچھا الرجل 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 زبر آئے گا اور دونوں پہ زبر ہے. ہاں السکر السکر ٹھیک ہے. سب نے نوٹ کیا کہ جو روبی پڑھ رہی تھی انہوں نے ان نجمو پڑھا لیکن القمرو پڑھا. جب نجم پڑھ رہی تھی تو انہوں نے الف کو نون سے ملا دیا, انہوں نے النجم نہیں پڑھا بلکہ ان نجمو پڑھا, ان نجمو پڑھا اور القمرو پڑھا. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ کچھ حرف خمری اور خمری لفظ ہوتے ہیں نا تو اس میں ہم اس کو ملا دیتے ہیں. خمری لفظ جو ہوتے ہیں پڑھتے ہیں شمسی میں ہاں ان کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. ویری گڈ شازیہ. ٹھیک, تو اب شازیہ رضوان موجود ہیں تو اگلی والی ایکسرسائز وہی کریں. املا الفراق یعنی کہ خالی جگہوں میں املا کریں اور الفراق خالی جگہوں کو اس میں آپ بے وضع کلمے مناسبات ڈالیں, یعنی کہ صحیح لفظ مناسب لفظ یہاں پہ رکھیں. پہلا کریے. التاجر غنی ہاں ٹھیک ہے, غنیون. غنیون. ہاں الطالب الطالب مریض. الطالب مریض. طویل میں کیا طویل میں کسی کو بھی ٹیچر کو لگا دیں, طبیب کو لگا دیں, ولد کو لگا دیں. ہاں اوپر کچھ ہے نہیں نا ایسا. الرجل ہاں الرجل آدمی طویل ہے. ہاں اپنے سے سوچ کے لگانا ہے. الرجل الرجل ٹھیک ہے. ہاں السکرو حلوا السکرو السکرو السکرو. اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. نہیں سکا سین پہ پیش ہے. اردو میں شکر بولتے ہیں لیکن عربی میں اس کو سکر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کاف پہ تشدید ہے نا, کاف پہ تشدید ہے. السکرو اصل تھوڑا میرے پاس نا باریک ہے وہ لفظ جو شور ہے. اور السکرو اور ٹیسٹی میں کیا ہے؟ لذیذ میں کیا تھا؟ لذیذ میں التفاح کہہ لیں. ابھی آپ نے تفاح سیکھا ہے. اس کے اوپر ورڈ ہے مجھے تو الطعام بھی بول سکتے ہیں. الطعام لذیذ ہے, کھانا لذیذ ہے. ہاں الطعام بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا کہہ میں لیں. سمجھی اوپر والے ورڈ میں سے چوز کرنا ہے مجھے. نہیں 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 نہیں, اور کوئی اپنے ذہن سے کچھ بھی چوز کر لیں. التفاح لکھ دوں؟ ہاں لکھ دیں. مجھے اصل میں اس کا نہیں پتا تھا. تفاح کہتے ہیں سیب کو. التفاح التفاح اس کی کیا میننگ ہے؟ تفاح کہتے ہیں سیب کو. سیب مزیدار ہے. الطبیب قصیر. الطبیب ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر قصیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو کچھ آیا تو 17 ہو گیا. 17 بعد میں تھا, 18 پہلے کر لیا ہم نے. نمبر دیکھنا چاہیے تھا. اب نمبر دیکھیے گا کہ کتاب میں غلط سلط پی ڈی ایف انہوں نے لگایا ہوئے. تو میرے خیال میں آج یہیں تک رہنے دیں. 18 تک, پیج 18 کر لیا. ٹھیک ہے, اگلی بار ہم پیج 19 کریں گے. اوکے, پیج 18 دکھا دیں. یہ والا ٹھیک ہے. پیج 16 ہو گیا صفیہ. 16 17 18 3 16 ہاں 3 کیے آپ نے. 16 17 بعد میں آ گیا تھا. ہاں 17 پھر یہ 18. ٹھیک ہے, ہاں آپ وہ جو کریں گے وہ پلیز شیئر کر دیں گے, وہ پھر ٹی شارٹ لے لیتے ہیں. ہاں یہ والا آپ لوگوں کو کتاب بھیجی ہے نا انہوں نے, شازیہ نے؟ ہاں جی.
اسے کھول کے دیکھ لیا کریں, اس میں آرام سے پھر آپ کو بار بار شارٹ نہیں لینے پڑیں گے. جی ہاں جی, وہ کھل تو جاتی ہے آرام سے. ٹھیک ہے نا, کھل جاتی ہے, اس کو صفی پھر باجی. آگے کر کے. جی ہاں یہ عائشہ نے پڑھی ہے یہ بک, لیکن عربی ٹو انگلش پڑھی ہے. وہ جو ہے نا 3 کلاس سے اردو پڑھائی تو ہے تھی ہی نہیں, اردو تو ہے ہی نہیں, آپ اس کا ٹرانسلیشن اردو انگلش نہیں میں کر ہے لیں. لیکن عائشہ اس میں انگلش میں تھا. ہاں جی جی, وہ تھوڑا مختلف ہے, لیکن جو میں نوٹ کر رہی تھی تھوڑی مختلف ہے. ہاں جو کوئی مسئلے کی بات نہیں. اگر آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن نہیں اچھا لگتا, آپ اپنی مرضی سے انگریزی میں کر لو, ٹھیک ہے. جیسے الطالب مریض مینس اسٹوڈنٹ از سک, رائٹ, تو دونوں میں کر سکتے ہو. لائک یعنی کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو انگریزی میں سیکھنا پڑے گا. جیسے چھوٹے بچے ہیں, جیسے روبی کی ابھی پوتی کو پڑھانے لگیں گی, تو اگر وہ اس کو اردو میں سکھائیں گی تو وہ کہے گی کیا بول رہے ہو دادی آپ, رائٹ. تو آپ کو اس کے لیے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن, التفاح کا مطلب ایپل, لذیذ مینس ڈیلیشیس, رائٹ. تو آپ انگریزی بھی سیکھنا پڑے گی آپ کو بچوں کے لیے, رائٹ. بک بھی خرید سکتی ہیں, وہ تو مل رہی ہے شاپس پہ نا. کیا چیز؟ یہ والی بک جو ہے نا مدینہ بک, جو انگلش میں ہے نا, عربی ٹو انگلش ہے, وہ مل رہی ہے. یہ والا ورژن نہیں مل لیکن مجھے رہا. سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ اگر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہو یہ اردو میں, تو مجھے اردو تو یہاں کہیں نہیں نظر آ رہی. نہیں سمجھی نہیں, مطلب میں سوری کہنا چاہ رہی ہوں کہ بالکل عربی, صرف عربی لکھی ہوئی نہیں یہاں پہ, ہاں ہاں, ایکسپلینیشن بھی عربی میں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو مل رہی ہے اوپر, اسٹال اچھا پہ, اچھا, اس کی جو ہے عربی کے ساتھ انگلش کی ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے, تاکہ انسٹرکشن ہاں پڑھنا آسان ہو جائے. یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر روبی چاہے تو خرید سکتی ہیں, بک اسٹال پہ مل رہی ہے. ہاں. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ اگر آپ اصل عربی کی بک عربی ہی میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزید, جیسے بہتر ہے. اپنا پوچھ لیتی ہیں, ہاں ٹرانسلیشن بھی آتا جائے گا, الفرا, ہاں لائک جی, اکثر نہیں یہ شبہ زیادہ کچھ نہیں اچھا اوپر ورژن کیا ہے جو لکھا. ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں جی جی جی. دیکھیے وہ بچوں کے لیے صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے اگر روبی کو ضرورت پڑے کہ وہ اپنے پوتی کے لیے سوچیں کہ میں اس کو پڑھاؤں گی, اور پھر پوتی کو, ظاہر ہم لوگوں کی انگریزی بھی کبھی کبھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کہ بعید کے معنی فار, یا واقف کے معنی اسٹینڈنگ, رائٹ. تو اس کے لیے شاید ان کو, خیر اتنی تو اردو سکھائیں گی وہ اپنے بچے کو, رائٹ. روبی, آپ کی پوتی اردو بولے گی کہ انگریزی بولے گی؟ عربی تو بولے گی, عربی تو پکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اردو شروع میں, ہمارے پاس میں دونوں چیزیں چلتی ہیں نا, اردو بھی اور انگلش بھی, دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, صحیح. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اردو زبان کو بھی کھونا تو نہیں ہے. ظاہر اتنے لوگوں نے اتنا زیادہ اس میں کام کیا ہوا ہے, لکھی ہوئی ہیں کتابیں, لکھی ہوئی ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عربی تو ہم نے کھو دی تھی, اب ہمارے بچے اردو کو بھی کھو رہے ہیں, خالی انگریزی پہ جا رہے ہیں. تو یا تو ان کے بڑے جلدی سے انگریزی میں آ جائیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ بچوں کو اردو بالکل نہیں سکھانا, تو پھر بھی صحیح ہے. یعنی کہ عربی ضروری ہے, انگریزی ان کا میڈیم آف جو اسٹڈی اور کام جو ہے وہی عربی, انگلش چل رہا ہے. تو آئی تھنک اردو اپنی وہ کھوتی جا رہی ہے. پتہ یہ ہو گیا ہے کہ بچے نا بول تو لیتے ہیں اردو, لیکن نا لکھنے میں بہت ویک ہیں بچے. جو جتنے بھی ہیں نا, جو میں عائشہ کی عمر کے دیکھ رہی ہوں نا, کہ خود ہمارے یہاں اردو زیادہ بولی جاتی ہے نا سارے آج خاندان میں. کل کے لیکن بچوں کو کیا ہے اردو کہ بچے مشکل تو زیادہ لگتی ہے. آپس میں انگلش میں بات کر لیتے ہیں, لیکن لکھنے میں یہ لوگ بہت ویک ہیں. اردو مطلب بہت ان کے لیے عذاب بن گئی ہے. میں آپ عائشہ کو ہاں بتاؤں کہ لکھنے میں بھی میں اردو آپ کی بک کی آپ ریڈنگ کروا لیں تو اس میں بھی بہت غلطیاں نکلتی ہیں بچوں کی. اردو پڑھنی آتی نہیں ان لوگوں کو. ہاں, بہت مجھے سے ورڈ تو سمجھ بھی نہیں آتے ان کو اردو کے, ہی کیا بول رہی ہیں. ہم لوگ اپنی بولتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا. ہاں نہیں ان کو خاص طور پہ میں نے تو دیکھا میری بیٹی لکھنے میں بہت کاہل ہے, لکھنا نہیں چاہتی وہ. اینڈ اٹس اوکے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس لینگویج سے آپ کو, خیر نغمینہ تک پہنچے ہم تو, جب میں یونیورسٹی میں پہنچی تو مجھے پھر بھی لکھنا آ گئی تھی. مجھے تختی لکھوائی گئی تھی اردو کی بچپن میں, لیکن میری ہینڈ رائٹنگ
लाइक ग्रेड 12 तक इतनी बुरी थी कि कोई मुझे एग्जैक्टली 33 से ज्यादा नंबर नहीं मिलते थे, क्योंकि मुझे, और मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हुई थी, वो पीले स्कूल होते हैं ना, उनसे पढ़ी हुई थी, ठीक, और मैं इतनी कमजोर उर्दू थी, एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरा अंग्रेजी से दूर दूर तक शगफ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद होता है किसी के, मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद थी, मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद थी, मैथ्स करवा लो मुझसे, ठीक है, और अंग्रेजी पता नहीं क्यों शौक में, लाइक अब तो मेरी अंग्रेजी की राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इंटर में लोग मेरी राइटिंग की ऐसे तारीफ करते थे कि ये प्रिंटेड है, यानी कि बड़े खूबसूरत बना के लिखती थी। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट फॉर नो रीजन, मे बी इन्फ्लुएंस सोसाइटी का, कि शायद अंग्रेजी नहीं आती, बहुत शर्म की बात है, और उर्दू पे नहीं दिया। तो आप वो माइंड ना करें, उर्दू का उनके जिंदगी में कितना असर रहेगा, तो वी डोंट नो, क्योंकि काम उन्होंने अंग्रेजी में करना है, लेकिन इस्लाम उन्होंने अरबी में पढ़ना है। अब उर्दू की वैल्यू कहाँ रह जाती है, क्या उनको इकबाल को सीखना है, और अगर वो सीखने का कोशिश करेंगे तो अभी हम ये जो शेख उमर हैं, डॉक्टर उमर सुलेमान, ये फलस्तीनी हैं, अमेरिका में पैदा हुए, अंग्रेजी इनको आती है, अरबी बेहतरीन आती है क्योंकि मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ने गए, अब उर्दू सीख रहे हैं और बैठ के उर्दू की बड़ी बड़ी किताबें लोगों के सामने पढ़ देते हैं, राइट। तो जब अगर उनको शौक में आ जाएंगे तो उर्दू भी आ जाएगी, उसमें कोई उसकी बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है आई गेस। लेकिन इम्पोर्टेंस किस चीज की है, अभी आप इसको ये देखें, अरबी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी तो वो स्कूलों में सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि अरबी की जो है, ये आप लोग नाना दादी जो भी बनने वाले हो, और पेरेंट्स हो या नानी दादी हो, आप लोगों को अपने पोता पोती को क्या सिखाना है, ये आपने सिखाना है। आपकी जिद से वो सीखेंगे, उनके पेरेंट्स इस पे नहीं कहेंगे, उनके पेरेंट्स कहेंगे कि आपने हमें कौन सा सिखाया था जो हमारे बच्चों पे इतना जोर डालना है, लेकिन आपने डालना है, ठीक है, ये आपका मिशन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो दूसरी केमिस्ट्री की लड़कियां पढ़ती हैं, जैसे मीना, समीना बास, मीना को आप शायद हुस्न जहां से जानते होंगे, वो तो भाई इतना ज्यादा शौक से, जैसे आप लोग सीख रहे हो, उतने ही शौक से वो लोग सीख रहे हैं। मैडम दिलशाद, कौन जानता है मैडम दिलशाद को? उन्होंने तो अपनी पोती को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, राइट। तो इन लोगों ने मिशन बना लिया अपना, आप भी अपना मिशन बना लो। अब वो सीखे ना सीखे अल्लाह की मर्जी, लेकिन आपको इंटेंशन का कि हमारे पोता पोती अरबी जाने, कुरान को पढ़ें, आपको इस इंटेंशन का, इस नियत का अजर जरूर मिलेगा, ठीक है। समझ आ गई? चलें अनिला, सूरह यूसुफ पर कर लें थोड़ी। अनिला जी। थोड़ा स्पीड कम रखना अनिला, आहिस्ता। हाँ, जी आयत नंबर 94, अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलें, 94। ठीक है। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा, और जब, फसलती, जुदा हुआ, अल-ईरू, काफला, काला, कहा, अबूहुम, उनके वालिद ने, इन्नी, हाँ, बेशक मैं, ला अजिदु, अलबत्ता मैं पाता हूँ, हाँ, रिहा, खुशबू, हाँ, यूसुफ की, हाँ, लौला, अगर ना, अन तुफन्निदून, ये कहो
कि तुम बहकावा कहो मुझे। क्या कहो? बहकावा। बहकावा कहो, राइट। सो उधर से काफिला चला कमीज लेके, कमीज दी, जी जी अभी काफिला चला है ये। और किनान में और ये आप हिस्ट्री में जो तफासीर हैं उसमें देख लीजिएगा कि कितना फासला, काफिला अभी शुरू काफिला हुआ है, मिस्र से चला था ना, मिस्र से चला था, ठीक है। और तो ये लोग मिस्र से, कनान में थे। हाँ कनान में थे, ठीक है। तो मिस्र से कनान का फासला तकरीबन 10-20 दिन का तो होगा चलने के लिहाज से, राइट, जितने का भी होगा। फर्ज कर लें कि आपका लाहौर ले लें, लाहौर से कराची अगर चल के आए कभी, कितने अरसे लगेगा, राइट। या मिस्र से सऊदी अरब भी वही उतना ही दूर होगा आई गेस। तो हजरत याकूब को उस वक्त जब काफिला चला कमीज लेके, तो हजरत याकूब को खुशबू आ गई। ये मजे की बात है कि उन्हें खुशबू क्या उनके ख्यालों में आई कि वाकई हवा, रीह, हवा के माने जो है में भी है, खुशबू के माने में भी है री जो है। ये हवा लेके आई, राइट। हाँ, जो उनको खुशबू आई वो हवा लेके आई, जी ठीक है। और रीह जो है वो अक्सर आप देखेंगे, नहीं, रीह सरसरोन, राइट, उसमें भी। सो बहरहाल रीह जो है हवा, सरसराती हुई हवा, कुरान में लफ्ज आया है। जी जी और जन्नत में जो हवा होगी वो ब्यूटीफुल ब्रीज होगी, राइट। दोज़ख की जो हवा होगी वो यानी कि पॉजिटिव जगह में पॉजिटिव चीज की हवा होगी, अच्छी खुशबू आएंगी। ब्रीज चलती है तो मट्टी की खुशबू भी लेके चलती है, ठीक है। लेकिन पसीने की खुशबू आ गई, इसका मतलब उस वक्त इन्वायरमेंट कितना क्लीन और गैर पोल्यूशन होगा उसमें कि यानी कि वहां से हवा चली और यहाँ तक पहुंची और वो खुशबू को लेके अपने साथ आई हजरत यूसुफ की, सही, जी राइट। और अब जाहिर है प्रॉफिट की कमीज थी तो उसमें जो पसीना है उसमें खुशबू ही होगी, क्योंकि आपने ये देखा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पसीने से खुशबू आती थी उनसे, ठीक। तो लेकिन जब वो खुशबू आई तो हजरत याकूब पहचान गए कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू है, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, अब वो खुशबू से उनका एक तो ये बात है कि उनकी बिनाई चली गई थी, और जब बिनाई चली जाती है तो दूसरे सेंसेस अल्लाह जो है वो तेज कर देता है, ये भी सुना होगा आपने, जी ठीक है। और बहुत सारे लाइक आदमियों को बहुत कम बदबू आती है, राइट। वो पसीने में भरे हुए होते हैं, इधर उधर फिर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो नहीं आ रही। आप उनके पास से गुजरेंगे, लाइक क्या पसीने की बदबू लेके फिर रहे हो तुम, राइट। आदमियों के नाक में बिल्कुल वो नहीं होती, वरना उनको एम्बेरसमेंट होके उनमें से पसीने की बदबू आ रही है, उनको नहीं आती। ज्यादातर औरतों का ज्यादा ये है, क्योंकि औरतों की सिंफ नाजुक है, राइट। तो औरतों को बहुत जल्दी से बदबू आ जाती है, राइट, सही। सो हर एक की जो वो होती है सूंघने की, तो हजरत याकूब को हजरत यूसुफ की खुशबू आई। तो इसमें भी अगर आप एनालाइज करें तो या लाइक एनवायरनमेंट उस वक्त इतना क्लीन था कि एक जगह से हवा चली और दूसरी जगह पहुंची, ठीक। और आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, राइट। तो अभी अगर आप सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं और आप अभी ये समझ रहे हैं कि सफिया क्या बोल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। अभी कनाडा में पूरे जंगलात जले, सुना आपने इसका वाकया? आप लोग खबरें देखते हो? हमारे यहाँ जंगलात जले और उनका जो स्मोक है, अच्छा जंगलात कैसे जले कि हम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। जो ऐसा लग रहा था आसमान पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था कहीं। वो पूरा का पूरा धुआं, यानी कि जिस जगह मैं रहती हूँ वहां नहीं, वहां का जंगल नहीं जला, लेकिन मुझसे समझे कि
35 किलोमीटर या लाइक मुझसे 100 किलोमीटर के फासले पे जंगल जला होगा, ठीक है। तो मेरा जो घर था, मैं दूसरे शहर से आई थी और मैंने कहा कि गर्मी हो रही है, चलो विंडो खोलो। जब मैंने विंडो खोली तो मेरा घर पूरा, जो जैसे कभी रोटी जलती है तो एकदम से धुआं निकलता है तो सारा घर में भर जाता है। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के घर बंद नहीं होते, तो इस तरह से आपका धुआं नहीं भरता होगा, लेकिन पूरा धुआं भर गया था, राइट। अच्छा, अब फिर उसके बाद मुझे फोन आना शुरू हुआ कि तुम ठीक हो, ऑटोवा में हो, क्या है वहाँ सारे जंगलात जल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो धुआं है। फिर मैंने जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद की, लेकिन अब तो धुआं जाहिर है बाहर भी नहीं निकल सकता था, बाहर भी सारा धुआं भरा हुआ था, ठीक है। मैं 100 किलोमीटर के, बट अमेरिका का कैलिफोर्निया कई हजार, 2-3 हजार किलोमीटर दूर था, राइट। वहां पर भी यही अबर आलूद समा हो गया था हमारे धुएं की वजह से, तो हवा धुआं बोली गई। फिर उसके बाद ये जो आग है ये 20-25 दिन तक चलती रही और यूरोप में भी इसके असरात पाए गए, राइट। तो आप ये इस वाकये को, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने यहाँ लिखा है, इसको आजकल के हालात से देखिए और समझिए, ठीक। वो जब धुआं गया तो लोगों को स्मॉग, इसको कहते हैं स्मॉग, राइट, उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और जिनको एलर्जीज होती हैं धुएं से, इससे वो लोग ज्यादा एलर्जी, हम लोगों के स्मॉग वार्निंग होती है, आपके यहाँ भी जब गर्मी होती है तो शायद स्मॉग वार्निंग देते हैं, राइट, कि एनवायरनमेंट जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं है, समझ आए। तो ये देखें कि वो हवा जो है हजरत यूसुफ की खुशबू सीधी लेके हजरत याकूब तक, जब वो हवा चल रही थी वहां से चल रही थी और कनान तक आ रही थी, तो हजरत यूसुफ की खुशबू, जो कि हजरत याकूब आइडेंटिफाई कर सकते थे खुशबू से लोगों को, तो उनको पता चल गया कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू है, ठीक। तो और वो यही कह रहे थे कि लोग कह रहे होंगे, और खुशबू कब आएगी, जाहिर है लोग तो समझ रहे थे कि वो तो मर खप चुके होंगे, राइट। लेकिन अब जाहिर है वो खुशबू की बात कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता, अभी उनके भाइयों से इंट्रोड्यूस करवाया है हजरत यूसुफ ने कि मैं यूसुफ हूँ, राइट। हजरत याकूब को नहीं पता था कि वो, यानी कि वो, उनके दिल में तो यकीन था, उन्होंने कभी अल्लाह की रहमत से डिस्पेयर नहीं हुए थे, और जाहिर है वो दुआ मांगते रहते होंगे कि जहाँ भी हों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खैरियत से हों, जिंदा हों, सलामत हों, राइट। और आज उनको उनके बेटे की कमीज मिलने वाली है, राइट, कमीज वहां से चली है, राइट, बेटा नहीं चला, सिर्फ कमीज चली है, ठीक। तो अब ये बात भी है कि जब वो मिस्र में थे, अच्छा, जब मिस्र में थे तो कमीज की खुशबू क्यों नहीं आई, क्योंकि मिस्र जो था वो शहर था, शहर में सबकी जो खुशबू है वो मिली जुली होंगी, राइट। अब ये जब काफिला बाहर आया मिस्र से अलहदा हुआ, तो खाली काफिला रह गया, राइट। उसमें क्या रह गए, 11 बेटे रह गए। तो हजरत याकूब अपने 11 बेटों को, हर बेटे को उसकी खुशबू से अगर पहचानते हैं, तो जाहिर है अब यहाँ एक 12वीं खुशबू भी उनको लगी, तो वो खुशबू किसकी हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। मेक सेंस, राइट जी। तो कुरान में और हदीस में जो चीजें हैं वो सब चीजें, मसलन चींटी बोल रही थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, ठीक है। ये बात लोगों को, यानी कि जो नॉन बिलीवर होंगे, हम तो बिलीवर हैं, हम तो बिलीव करते हैं कि अगर कुरान में लिखा है तो ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन नॉन बिलीवर के लिए सोचना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी साइंटिफिक रीजन भी, इसके जो रीह के पहुंचने के या खुशबू के पहुंचने के जो रीजन है वो क्लियर है यहाँ पे, कि एनवायरनमेंट क्लियर होगा, हवा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है, और अगर ये सिटी नहीं है, बहुत सारे लाखों लोग नहीं है और सिर्फ 11 लोग हैं, तो और हजरत याकूब इस वक्त ब्लाइंड है, उनके सूंघने की हिस्स तेज है, ही कैन आइडेंटिफाई कि कोई एक और अलग खुशबू इसमें आ रही है काफिले में, तो वो कैसी होगी, राइट। अच्छा, दूसरी बात चींटी की मैं बात बता रही थी, तो एक हदीस ये भी है कि वो
ساتھ جب تک نہیں آئے گی, ساتھ کہتے ہیں قیامت کی گھڑی, جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ انسان جانوروں کی باتیں نہ سمجھنے لگے. یہ میں سن کے بڑی وہ ہوئی تھی, پھر میں نے ریسرچ کیا, میں نے کہا کہ یہ کہ مستند حدیث ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے, رائٹ. اب وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اگر بولتی تھی اور سمجھتے تھے اس زمانے میں, تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لے آئیں گے کہ جب کتا بھونکے گا, کہے گا مجھے بھوک لگی ہے, وہ بھوک کے لیے بھونک رہا ہے, تو اس کی آواز کی فریکوینسی کو میرے خیال میں سائنٹسٹ جو ہیں اس پیمانے پہ لے آئیں گے کہ کتا جب اس کے لیے بھونک رہا ہو, کھانے کے لیے بھونک رہا ہو, تو پتہ چل جائے گا کہ اب کھانا مانگ رہا ہے, رائٹ. اس کی 2-3 آوازیں ہی ہوں گی نا, اور انسان اس کو سمجھ جائے گا اس کی آواز کی فریکوینسی سے. دوسری بات یہ کہ سائنس جو آج پروف کر رہی ہے, فار ایگزامپل آج سے 25 سال پہلے آپ لوگ کیا دیکھ سکتے تھے اپنے جب فون کیا کرتے تھے؟ شبنم اور نغمینہ, ہم لوگ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, کیا ہم فون پہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے؟ کافی عرصے تک, وہ شادی کے بعد بھی کافی عرصے کے بعد ہی ہے. پہلے تو وہ سمپل والے موبائل آئے تھے نا, یہ والے تو آئے بھی نہیں تھے. یہ والے تو آئے 10 سال پہلے آئے ہیں سب. 10 سال. تو پچھلے 10 سال میں آج میں کینیڈا میں بیٹھی ہوں, میں میٹنگ یہ جو ہے آن لائن کر کے ہم سب آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں, رائٹ. تو اس 10 سال پہلے میں جب کوئی بتاتا تھا نا تو ہم لوگ مطلب یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے دیکھ لیں گے فون پہ, لیکن واقعی ہو گیا. اب دیکھ مطلب ہو گیا. ویڈیو آرام تو سے آج سے بات کر لیں, آج سے ویڈیو کال کر 50 لیں. سال ایگزیکٹلی آج سے 50 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, رائٹ. آج سے 50 سال بعد کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے دوسری دنیایں ایسی ہوں, دوسری دنیا بھی ہو, اور ایسی ہو جو ہم سے 1000 سال آگے ہو. ہم 10 سال کے اندر ہم ایک دوسرے کو امریکہ, کینیڈا, جہاں بھی ہیں مل سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آج سے 50 سال بعد کی سائنس کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا. اس سے ہو سکتا بہت زیادہ ایڈوانس ہو, اور اس سے 1000 سال کی سائنس کا آپ امیجن کریں اگر دنیا رہی جب تک, رائٹ. جس طرح سے ہم جا رہے ہیں غلطیوں کی طرف, گہرائیوں کی طرف, ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر لیں. لیکن اگر کوئی دنیا اور ہے فرض کریں, اور وہ دنیا جو ہے وہ 1000 سال آگے, تو ان کی ترقی کیا ہوگی؟ وہ تو تقریباً موت کو بھی روک سکتے ہوں گے, رائٹ. سیلز کے اولڈ ایج ہونے کو, اب زندگی اور موت کا اللہ نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے پہلے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام 900 سال زندہ رہے تھے, رائٹ. ہو سکتا ہے ٹورڈس 7 جب آ رہی ہو سکتا ہے لوگوں کی عمر اب بیچ میں پھر 70 سال. خیر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے کہ اب جو ایج ہوگی وہ 70 اور 60 یا اس قسم کی ایوریج ایج ہوگی. تو جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو آئی تھنک ہماری رہتی دنیا تک کیسے ہوگی. بٹ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی دنیا ہم سے 1000 سال آگے ہے, ایڈوانس ہے, تو ان کی ترقی کا کیا حال ہوگا. ٹھیک, سمجھ آئی. تو یہ جو سبزی والا ہے نا پاکستان میں ابھی جو بول رہا ہے, یہ 50 سال بعد نہیں بولے گا. 50 سال بعد سبزی یہ جو ہے دوسرے طریقے سے خریدی جائے گی. یا ہو سکتا ہے پاکستان ایک ماڈل رہے اولڈ زمانے کو دکھانے کا, رائٹ. لوگ جایا کریں گے کہ دیکھو پرانے زمانے میں جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہوتا تھا, رائٹ. ابھی بھی آپ گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں, ان کے پاس کانسیپٹ نہیں ہے. بہت جو غریب گاؤں ہیں ان کے پاس شاید ہی اگر کسی کے پاس سیل فون آ گیا ہوگا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بابا جی ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا, کہ وہ تصویر لے آتا ہے. پہلے آپ نے سنا تھا کہانیوں میں جام جم, وہ ایران کا بادشاہ, وہ الف لیلا کی کہانیاں ہوتی تھی. وہ پیالے میں تصویریں دیکھ دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کس جگہ پہ. ہاں, تو وہ امیجنیشن نہیں تھا. کہتے ہیں جی جامع جمشید. جامع جمشید, ہاں.
थैंक यू। जामे जमशेद, उसको प्याले में सारी तस्वीरें नजर आती थी, हाँ। और वो कारपेट जो था वो फ्लाई करता था, कालीन, किसका कालीन होता था? अलिफ लैला, यानी कि वो जो हमसे पता नहीं हजारों साल पहले की कहानियां थी, उनमें इन चीजों का इमेजिनेशन किया हुआ था कि कालीन उड़ रहा है। जामे जमशेद, वो प्याले में तस्वीरें नजर आ रही हैं। प्याला क्या है हमारे हाथ में? अगर आप सेल फोन को प्याली की शक्ल में बना लें और फिर उसमें वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो तस्वीरें नजर आएंगी कि नहीं आएंगी, राइट? जी। तो वो सब साइंस के मसर थे। तो कुरान की आयतों को हम अब साइंस के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन they were true things, right? They are true things and they are 100% true. चलें अगली वाली। कालू तल्लाही, कालू अल्लाही, उन्होंने कहा कसम अल्लाह की, लफी दला इन्नका, बेशक आप, लफी दलालिका, अलबत्ता गलती में है अपनी, अल कदीम, पुरानी। हाँ, यानी वो उनके यही बेटे समझ ने रहे कहा हैं कि कि आप अभी तक अपनी गलती में हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के इसमें। हाँ, कि उनके गम में आप उल्टी सीधी बात कर रहे हो, राइट? आगे। फलम्मा, फिर जब, अन, ये के, जाल बशीरू, आ गया खुशखबरी देने वाला, अलका, उसने डाला, अल्लाह वजह ही, ऊपर उसके चेहरे के, फअर्तदा, तो हो गया वो, बसीरन, देखने वाला, वो जो अब काला, उनकी इंस्ट्रक्शन, उनके बेटे अब पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, सही। काला, उसने कहा, अलम, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा था, लकुम, तुम्हें, इन्नी, हाँ, बेशक मैं, आलमू, मैं जानता हूँ, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तालमू, जो नहीं तुम हाँ, जानते। जो नहीं तुम जानते, यानी कि उनके दिल में कभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मरने का ख्याल नहीं आया था, राइट? और अब उनके बेटे वापस आ गए, उनको कमीज उन्होंने, यानी कि आगे क्या है? कालू, कालू, उन्होंने कहा, बना, हाँ, क्या बना, ए हमारे हाँ, अब्बा जान, अस्तगफिर, बख्शिश मांगिए, लना, हमारे लिए, हाँ, जुनूबना, हाँ, हमारे गुनाहों की, हाँ, इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, थे हम ही, खातेइन, खताकार। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भी अपनी खता का इकरार कर लिया, अपने वालिद के सामने भी इकरार कर लिया। जब किसी को अपने खता का इनकार हो जाए तो अल्लाह भी उन्हें यानी कि अगर हमने गुनाह किए हुए और हम बैठ के सच्चे दिल से अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमसे जो जो खताएं हुई हैं हमारे जाने से पहले हमें उनकी माफ़ी दे देना, राइट? हमारा उन खताओं का हिसाब वहाँ नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसे दुआ मांगे हम अल्लाह सुब्हानो ताला से, तो अल्लाह सुब्हानो ताला इज वेरी जेनरस, वेरी काइंड, वेरी रहीम, रहमान, राइट? ही विल जस्ट लाइक राइट अवे सारी चीजें माफ कर देता है, ठीक है? खता अस्तगफिर जो होता है और एक चीज होता है तौबा, राइट? और अगर आप उसको हदीसों को पढ़ें और इवन कुरान की तफसीर भी पढ़ें तो आपको उससे पता चल जाता है कि इस्तगफार करने से अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे गुनाह देता है, लेकिन उस गुनाह की जो है स्टिल उसकी किताब के ऊपर उसका दर्ज रहता है वो गुनाह। लेकिन अगर हम तौबा कर लें
اور توبہ کے آپ کو پتا ہے 5 اور 6 اسٹیپس ہیں, آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اپنے لحاظ سے. توبہ سے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کیا, لیکن ہماری کتاب سے اس کا ورک مٹ جاتا ہے, ہمارے گناہ کا اس کو بالکل اریز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو استغفار میں اور توبہ میں یہ فرق بھی ہے. اس لیے ہمیں توبہ کو سیکھنا چاہیے, اور روزانہ بیٹھ کے اگر گناہ نہیں بھی کیا تو بیٹھ کے توبہ کر لیں, کیونکہ اٹ وڈ بی ویری گڈ کہ وہ کتاب بہت ہلکی ہو جائے گی, اس کے اندر سے مٹا دیا جائے گا, اریز کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ 1 فرشتے بھی نہیں اس کو پڑھ سکیں گے, لائک اس کو بالکل ہی ڈھانپ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے, ان سارے بھائیوں نے اپنی خطا کو تسلیم کر لیا. خطا کو تسلیم کرنا پہلا اسٹیپ ہے. اب اس کی بخشش اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے. اگر کسی نے سچے دل سے اپنی خطا کو تسلیم کر لیا, استغفار مانگ لیا, توبہ مانگ لیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہونا ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے. اور اس کہانی کا جو انت ہے یعنی کہ اینڈ ہے, اس میں یہی ہے کہ بھائیوں کو توبہ یعنی کہ حضرت یوسف معاف کر دیتے ہیں. اور ابھی والد کا آپ سنیں, والد سے انہوں نے کہا, تو والد کو تو پتا ہے کہ ان بھائیوں نے سارا شر پھیلایا تھا, رائٹ, یا تو وہ معاف نہ کرتے. لیکن آپ دیکھیں یہ پروفٹ ہے, قالا سوفا, کہا سوفا ضرور, استغفرو میں بخشش مانگوں گا, لکم تمہارے لیے, ربی اپنے رب سے, انہو بے شک وہ, ہوا الغفور الرحیم وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ پیغمبر تھے, وہ کہہ دیتے کہ ہاں, اسی وقت کہتے اے اللہ, انہی کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے استغفار مانگو, وہ ہاتھ اٹھاتے اور کہہ دیتے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً کیوں نہیں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ لی کہ انہوں نے گناہ کیا تھا, یہ اپنی خطا کو مان گئے, ان کو معاف کر دے, رائٹ. بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں مانگوں گا بخشش تمہارے لیے. کون بتائے گا اس کا جواب؟ نبیلہ ہیں؟ چلی گئی جی, یہ میں نے سوال پوچھا, اس کا جواب بتائیے. کیا سوال پوچھا آپ نے, بتائیں. آپ لوگ سنتے نہیں ہو, میں نے یہ سوال پوچھا. کے لیے گئی تھی, ابھی آئی ہوں. اچھا, میں نے سوال پوچھا کہ کالا سوف استغفر لکم, جب ان کے بھائیوں نے کہا, حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے گناہ کیا تھا, آپ ہمارے لیے معافی مانگو ہمارے گناہوں کی, ٹھیک ہے, کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار مانگوں گا یا بخشش مانگوں گا, اللہ غفور الرحیم ہے. انہوں نے یہ نہیں اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی اور بخشش نہیں مانگی ان سے, تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا حکم نہیں ہوا. دوسرا اور کوئی؟ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو نہیں ملے ابھی تک, اور یہ بھی حضرت یوسف ابھی, ہاں حضرت یوسف ابھی نہیں ملے انہیں, ٹھیک ہے, کیسے ناراضگی ابھی ہو سکتا ہے ناراضی ہو. گڈ. یہ بھی آتا ہے نا کہ مطلب خطا کار گناہ گار تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی تھے نا, صفیہ. ہاں, انہوں نے تقریباً شاید معاف, ہاں حضرت یوسف کے, جب تک یوسف نہ معاف کریں تو یہ, ہاں یوسف علیہ السلام نہ معاف کریں تو جب تک نہیں بنتا, ٹھیک ہے, گڈ. اور کوئی؟ یا بہت بہت اچھا. دیکھیں اس طرح سے سوچا کریں آپ, رائٹ. تو یہی سوال ہمارے اس میں پوچھا گیا تھا کلاس میں, رائٹ, ہم لوگوں نے بھی یہ سارے جواب دیے تھے. لیکن حضرت
میرے خیال میں آگے ہاں، لیکن وجہ یہ جو وجہ مفسروں نے بتائی اور جو وجہ ٹیچر نے بتائی کہ کیونکہ پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور انہیں دعا کا صحیح وقت پتہ ہے. انہوں نے انتظار کیا تہجد تک، اور تہجد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، رائٹ. تو یہ پیغمبر ہیں، انہیں وقت پتہ ہے کہ کس وقت مانگیں گے. انہوں نے اگلے دن تہجد تک کا انتظار کیا دعا مانگنے کے لیے، رائٹ. اور تہجد میں اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگی. صحیح. تو یہ ہے تہجد کی اہمیت کہ ایون پروفیٹ جو ہے وہ تہجد کو کتنا زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بھی امتوں کے لیے دعا، وہ تو خیر ہر وقت تو مانگتے ہیں، لیکن جو 100% قبولیت کا وقت ہے، جہاں پہ کوئی دعا جو ہو وہ رد نہیں کی جاتی، وہ تہجد کا ہے، رائٹ. کیونکہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ ان کے بچوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، رائٹ. اور وہ کوئی ایسی ونڈو میں دعا نہیں مانگنا چاہتے تھے جہاں پہ قبولیت اور ناقبولیت کا گنجائش رہ جائے. وہ ایسی ونڈو میں جا کے دعا مانگنا چاہتے تھے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت دے دیتا ہے. صحیح. انیلا سمجھ آئی بات؟ جی آ گئی. ہاں، آپ لوگوں بشرا نے نہیں بتایا تھا اس آیت کی اس میں آپ کو، یا آپ لوگ یاد نہیں رکھتے ہو؟ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. غلط بات ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے بھی ہے، رائٹ. کہ اس میں سے آپ نے کیا لینا ہے. آپ نے یہ لینا ہے کہ حضرت یعقوب نے دعا کیوں نہیں مانگی اور کس وقت مانگی اور کس وجہ سے نہیں مانگی اس وقت، رائٹ. جب آپ اس کو غور سے پڑھو گے تو آپ کو زندگی میں اپلائی کرنے کے، کیونکہ اگر ہمیں جب یہ پکا یقین ہو جائے قرآن پڑھ کے کہ تہجد میں کوئی ایسی دعا ہے ہی نہیں جو کہ قبول نہ ہو، تو کیوں نہ ہم لوگ انتظار کریں گے تہجد کا. اور اگر اللہ نے زندگی دی تہجد تک، اور تہجد میں اٹھ کے پھر اگر معافی مانگیں، توبہ کریں، صحت مانگیں، کون سی دعا ہوگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس وقت کے کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کون ہے جو مانگے اور میں اس کو دوں، رائٹ. تو یہ ہمارا یقین اندر یقین کامل ہونا چاہیے نا. تو لائک زندگی گزر جاتی ہے، ہم نے تہجد کو امپورٹنس ہی نہیں دیا ہوتا، رائٹ. کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے سورہ یوسف کو غور سے نہیں پڑھا، رائٹ. ہم نے بہت ساری سورتوں کو غور سے نہیں پڑھا. یہ پڑھ لیں تو ہمارے لیے کیا فائدے کی چیزیں ہم وہ کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک. تو تہجد میں اٹھنا، ظاہر فجر کے لیے تو اٹھتے ہیں تو فرض ہے، کیونکہ اس کو مس کرنا بہت گناہ کی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس سے 10 منٹ زیادہ نہ، آدھا گھنٹہ پہلے نہ اٹھیں، 10 منٹ پہلے اٹھیں، 10 منٹ پہلے اٹھیں. اور اسکالرس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، صرف اپنی آنکھیں کھول لیں اور کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن میری یہ دعا ہے آپ قبول کر لو. ایون دین کہ آپ نے صرف اٹھ کے اللہ کو پکارا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت نیچے آئے ہوئے ہیں اور دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. 10 منٹ پہلے آنکھیں کھول کے، فجر کی اذان نہ ہوئی ہو، وہ اسٹل وہ تہجد کا وقت ہے، رائٹ. آنکھیں کھول کے آپ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہو میری حالت کیا ہے، میں اٹھ نہیں پا رہا، لیکن میری یہ دعا ہے، یہ قبول کر لو. ٹھیک ہے، یہ اپلائی کیجئے گا انشاءاللہ. صحیح. آگے چلیے. بس اتنا ہی کافی آج کے لیے. ہاں چلیں، ہاں سوری کافی لمبا ہو گیا تھا. چلیں انشاءاللہ آپ جلدی اب آپ ختم کر لیں گی. دو اور
सिटिंग्स में इंशाल्लाह आपकी सूरह यूसुफ खत्म हो जाएगी, ठीक है जी जी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ओके चलें, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और रूबी एजाज मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, रूबी एजाज एंड नगमीना। जी सफिया ठीक है, पूरा क्लास हो गई, अगर खत्म करना है तो कर दें। बहुत अच्छी क्लास हुई और मजा आया? आवाज आ रही है जी? जी जी, बहुत आपको मजा आया? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ, बस जी आप बिल्कुल। लोगों को मजा आना चाहिए। आप खुद भी इसमें मजा डाला करें, सवाल पूछा करें, ठीक है? सवाल के लाइक रिफ्लेक्शन अच्छा रिफ्लेक्शन अच्छा जी रिफ्लेक्शन। सही है। जैसे मैं बता रही थी कि सूरह रहमान जब मैं पढ़ती थी तो मुझे तो नहीं इतना समझ आता था, लेकिन अब हम जब सोचने लगते हैं तो मैं सबको अब बताती हूँ। लाइक आई मीन प्राउड होने की बात नहीं है, फखर की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जहन खोल देता है। तो ऐनानी तजरियान, यानी कि वहां पे दो चश्मे मिलेंगे, राइट, बहते हुए, राइट, जन्नत में। सूरह रहमान जन्नत का तस्करा कर सूरह रही है। रहमान तो ऐसे अगर आप अपने तसव्वुरात में लाइना विजुलाइज कर, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हाँ लगता हाँ, है यानी वो। और लेकिन वैसे यूट्यूब में भी डली हुई है हाँ जी। यूट्यूब में भी डली हुई है, लेकिन मैंने उसके यानी कि जब हम कर रहे थे तो टीचर के करवाने से पहले हम लोग अपने तौर पे उसको प्रिपेयर करते थे। तो मैं किसी साथी के साथ प्रिपेयर कर रही थी, तो ऐनाने तजरियान जी को हम सीखते सीखते हम उसकी ग्रामर को कर रहे थे, जाहिर है क्योंकि टीचर के साथ ग्रामर भी डिस्कस करनी है। अच्छा। तो दो चश्मे होंगे बहते हुए। अब करते करते जहन में ये आया कि आंखें भी तो ऐनान होती हैं, ठीक है? हाँ हाँ सही। आंखें भी ऐनान होती हैं, तजरियान वो भी बहती हैं, उसमें से हाँ आंसू निकलते हैं। बहती है तो हमारा जी। जो रिफ्लेक्शन हुआ था उस आयत पे ये कि जिसकी आंखें यहाँ कुरान को सुनकर डर से, खौफ से, खशिया से बहने लग जाती हैं, जिसका दिल को बड़ी टच बात करती है, है बहुत है, सही। और उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लग जाते हैं, उसी को वो वाले जो तजरियान, जो जन्नत में तजरियान का मजा है, जी उन्हीं आंखों को देखने को मिलेगा, राइट? सो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तजिया था। जब टीचर ने पढ़ाने के बाद कहा कि अच्छा अब आप अच्छा रिफ्लेक्शन दो, तो मैंने इसका दिया कि ऐनाने तजरियान इज जस्ट लाइक द अच्छा अच्छा आईज टीयरिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि दुआ को सुन के, अच्छा अच्छा कुरान को सुन के। तो मेरा टीचर कहते हैं कि इब्ने सही। क़य्यिम जो तफसीर है उसमें उन्होंने यही कहा है, अल क़य्यिम की जो तफसीर है, और मैंने तफसीर बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, टू बी अच्छा अच्छा मैंने ऐनान को आंखों से मैंने अपने तौर पे मेरा रिफ्लेक्शन ये था, आप जहन में आया ये मेरे जहन में आया। अच्छा अच्छा और टीचर ने बताया कि इब्ने हाँ क़य्यिम की तफसीर, जो कि इब्ने अपना क़य्यिम जहन ज़ाहिर खोलता है खुद ही। एग्जैक्टली। तो हम कुरान को पढ़ के सोचें कि ये क्या बोल रहा है, एक क्यों बोल रहा है, राइट? आवाज तो कट रही है कुछ, हाँ सही। हाँ सही ये समझ तो आया ना? हाँ, बस यही समझाना चाह रही थी कि हमें रिफ्लेक्शन करना सोचना, होता है आयात। तदब्बुर और तफक्कुर करना चाहिए। जी 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 जी, सही। उससे आपका यानी कि फिर आप में और बड़े बड़े स्कॉलर में फर्क नहीं रह जाएगा, राइट? अगर आपका जहन वहां तक पहुंच गया, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही बड़े मुफक्किर स्कॉलर इब्ने क़य्यिम ने लिखा, राइट? अगर आपका जहन उस तरफ चला गया, फर्ज करें, राइट, तो इसका मतलब है कि अब आप थोड़ा थोड़ा सोचने लग पाए, राइट? सो इंशाल्लाह जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको वो होता जाएगा, राइट? इंशाल्लाह। चलें, आपको आज हम कराते हैं सही। नून का बाब, ठीक है? आपने तीसरा दुआ, बात शुरू करें। तीसरा हाँ, ठीक है नकमीना, इन्होंने दुआत दुआ और फा कर लिया, फा का कर लिया, तीसरा इनको नून का बाब नून। कराएंगे, ठीक है? सही। तो आप हाँ, नून के बाब के लिए मैं आपको वो बनाती हूँ। नसर आ था ना? जी नसरा जी
تو ہم وہ پہلا لفظ لیں گے نصرہ, تاکہ وہ نون سے بھی شروع, لائک ضروری نہیں ہے کہ نون کباب نون سے شروع ہو, لیکن وہ آسان سا لفظ ہے, اس کو ہم یعنی جو پہلے تین حرفی لفظ ہوتے ہیں ان میں نون آتا ہے, نون کے باب میں نا؟ نہیں, نون نہیں آتا, نہیں وہ آپ کیونکہ کوئی اور لفظ بتائیں نون کا باب. نا جس میں نون نہیں آتا ہو لیکن وہ نون کا باب ہو. بلغہ غلبہ, بلغہ ترکہ بلغہ, ٹھیک ہے, بلغہ پہنچنا بلغہ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی نون نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلغہ سے ہم کرتے ہیں, نصرہ آپ کو ہم ہوم ورک کے لیے دے دیں گے, ٹھیک ہے. نون کے باب کا مطلب ہے, صحیح. اور یہ فا کے باب کا مطلب ہے کہ اس کا مضارع جو ہے وہ کیسا دکھتا ہے, اچھا اچھا مضارع اس کا کیسا دکھتا ہے, ٹھیک ہے. دربا جی. کا, دربا کا مضارع جو تھا وہ ید ریبو تھا. دارابا کا مضارع کیا تھا؟ ید رے, رے دوسرے لفظ کے نیچے کسرہ آ گیا, ید ریبو, جی ٹھیک ہے. جو آپ نے فا کا باب کیا تھا فتح, اس میں اس کا مضارع کیسے لگا تھا؟ یفتاحو. یفتح اس کے نیچے اس کے نیچے کسرہ نہیں تھا, اس کے اوپر فتح آ گیا, یفتاحو, ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو ہم نے فتح بتاتے ہیں, ان کو زبر کو کہتے ہیں نا. ہاں زبر, اس کے نیچے زیر تھا, اس کے اوپر زبر تھا, زبر کو کہتے ہیں, زبر کو کہتے ہیں فتح, ٹھیک ہے. اور بلغہ کو جب ہم صحیح. کریں گے, بلغہ کو جب ہم کریں گے تو بلغہ کو ہم کہیں گے یبلوغ, اس کے اوپر یبلوغ, اس کے اوپر ہم نے کیا لگا دیا؟ پیش لگا دیا لام کے اوپر, ٹھیک ہے, دوسرے لفظ کے اوپر. لیکن پہلے لفظ کی ترکیب وہی ہے, یب, ید, یف, تینوں جو پہلے لفظ ہیں نا, پہلے دو لفظ, یعنی کہ یہ تو اس کا وہ ہے مضارع کی علامت, مل لیکن جو اس کا رہے ہاں, اس پہلے کے نیچے جو اس کا دوسرا لفظ ہے اس کے نیچے زیر آیا, اس کے اوپر زبر آیا, اس کے اوپر پیش آیا. تو وہ سارے الفاظ جن کے مضارع کے اندر سیکنڈ لفظ میں زیر آ جائے اس کو دعات کا باب کہتے ہیں. وہ سارے الفاظ جن کے مضارع میں زبر آ جائے اس کو فا کا باب کہتے ہیں. جس وہ میں سارے زبر آئے اسے ہاں فا کا باب کہتے ہیں, اور جس میں اور پیش جس ہے میں اسے نون کا. ان کے نون کا, رائٹ, یہ فرق ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ چلیں الحمدللہ, اوکے. اس کے سارے بنانے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے بنا لوں گی, وہی سارے الفاظ جو 6 ہوتے ہیں بنا لیں گے آپ, ایک بنا دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. آپ کو, ایک آپ نصرہ گھر میں بنا لیجئے گا, ہم بلغہ آپ اچھا. کو دے دیتے ہیں بنا کے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو روبینہ نے وہ پرانا ہوم ورک بھی نہیں, فا کا بھی نہیں بھیجا روبینہ آپ نے؟ جی جی نہیں بھیجا, میں بھیجوں گی انشاءاللہ. بلغا, بلغو, بلغو, اینڈ پھر بلغ, بلغتا, بلغتا, بلغتم, بلغتا, بلغتو, سوری تا, بلغتا, بالغتا, بالغ تو, تم, بلغتم, بالغ تم, بلغتو, بالغتو, بلغنا, بالغنا. اب غین اس میں کیسے ڈالتے ہیں؟ بلغ کا مطلب کیا پھیلانا ہوتا ہے, بیان کرنا, پہنچنا, پہنچنا, پہنچنا. پہنچنا, اچھا پہنچنا, صحیح. وہ نعت بھی ہے نا, وہ درود پڑھتے ہیں, بلغ بلغ العلا بھی. العلا کمال. جی جی بہت مشہور نعت. کہ پہنچ گئے وہ اعلیٰ, یعنی کہ اونچے مقام پر, کمال, کمال کے اونچے مقام پر, رائٹ. صحیح. بلغا پہنچنا, یبلغو, 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 یبلو, پیش آ گیا اب اس پہ, ٹھیک ہے, یبلغو, اینڈ یبلغونا,
यबलुगूना, ठीक है। सही। तबलुगू, तबलुगू, तबलुगूना, तबलुगूना, अबलुगू, अबलुगू, नबलुगू, नबलुगू, ओके। अब इसका जी। आपने अमर बनाना है, ये हो जाएगा उबलुगू, उबलुगू, आखिरी पे जज़म हो जाता है, उबलुगू। और उबलुगू, 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 ठीक है। जी तो ये इसके अमर हो गए, सही। ठीक। तो इसी को देखते हुए मैं इसकी तस्वीर भी बना के कोशिश करती हूँ भेज दूँ आपको, ठीक। सही। तो आपकी तस्वीर रहेगी। जी उतार भी रही हूँ मैं डायरी में, लिखने की भी अच्छा। कोशिश करती हूँ, लिखा जाता है। ठीक ठीक, वरना मैं भेज भी दूंगी, सही। ठीक। लेकिन वो पुराना काम भी कर लिया, एक एक करके करेंगी तो आपको ज्यादा वो मुश्किल नहीं लगेगा। सिर्फ ये एक्सरसाइज कराने का, हाँ हाँ, ये एक्सरसाइज कराने का ऐसा कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि वो आपके जहन में ये बैठ जाए कि इसको कैसे बनाते हैं। तो फिर देखेंगे, नगमीना लोगों से पूछिए, फिर उनको फा द्वाद नून ये बाब याद रखने की जरूरत नहीं थी। असल में उनको फिर समझ आ जाता था कि अगर कहीं पे यबलुगू है और कहीं पे यनसुरू है, कहीं पे यदरीबू है, तो उनको ऑलरेडी पता है कि ये बाबों की वजह से है, तो उसका क्वेश्चन वो नहीं करते थे। लेकिन उनको पता, मुजारे पता चल गए, माज पता चल गया। पहचान आपको सिर्फ माज और मुजारे की करनी होती है। कुरान में तो लिखा हुआ ऑलरेडी आ जाएगा कि वो कौन सी अरब के साथ है या कौन सा बाब है, राइट। तो उसको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। लेकिन तरीका आना चाहिए, ठीक। सही सही, चलें। तो नगमीना आप होमवर्क पुश करती रहें रूबी को कि वो होमवर्क आप लगाएं। आज का दो लफ्ज दे दिए ना, नसरा और तरका। तरका भी कर लीजिएगा, तरका, ठीक है। नसरा और तरका, नसरा और तरका, तो ताकि फिर हम आपको अगला बाब करा सकें, ठीक है। ठीक। और जज़ाकल्लाह, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है और ये आराम का वक्त होता होगा। नहीं, मेरा तो अब काम शुरू होने वाला है, लेकिन लेकिन आप लोग कुरान सीखें और आगे बढ़ाएं, ठीक है। आपको एक लफ्ज जो भी आता है किसी और को सिखाएं या हेल्प करें किसी को भी सीखने में, ठीक। जी जी। और अब अरबी पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से फैल रही है जी, काफी लोगों में शऊर हो गया है, ख्वातीन में, कि इस तरह यानी सीखने, पहले तो खाली अरबी में पढ़ लिया कुरान, फिर तजवीद से यानी जो बाकायदा फिर सीखना शुरू किया, तर्जुमा, और इस तरह आगे का भी काफी लोगों में हाँ। और वो सबने आप देखिएगा, ये जो हम नगमी की बहन से बात कर रहे थे रूबी, इनको विजन है कि इन्होंने अपने पोते पोतियों के साथ क्या करना। नहीं, ये यहीं रहती हैं पाकिस्तान में। अच्छा। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे ना, कभी कभी ये जल्दी आ जाती हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, तो इनका विजन है कि ये अपने पोता पोती, हाँ, कि ये सीख रही हैं तो उसको कोई इम्प्लीमेंट करेंगी इसको, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये वाली बात जहन में आ रही है लोगों के। इंशाल्लाह नगमीना का भी जब नवासा उसके घर आता होगा तो अरबी के एक दो लफ्ज बोलती होंगी उसके साथ। नगमीना भी बहुत अच्छा पढ़ाती है माशाल्लाह, अच्छा सिखाती। हाँ, नहीं, अब ये फॉर्म में आ जाएंगी। अब ये दोबारा आपका नगमीना, अब आपको चार्ज लेना है, ठीक है, रूबी का। हाँ, बीच में ऐसा मसला नहीं है। हाँ, एक्चुअली बीच में थोड़ी सी पे आप वो लिख देती हैं
میں لکھتی جاؤں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن آپ اس کو یعنی کہ سمجھائیں, کیونکہ میرے پاس پرانے اب نوٹس پتہ نہیں کہاں گئے, میرے اتنے زیادہ نوٹس ہیں. پہلے میں کاپی نکال لیا کرتی تھی, لیکن کم از کم آپ نے اپنے لیسنز لکھے ہوئے, رائٹ. میرے تو پتہ نہیں کتنی کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں, کون کس کلاس میں ہوتا ہے, کس کے لیے کیا بنانا ہوتا ہے, رائٹ. تو تھوڑا سا وہ ہیفزرٹ ہو جاتا ہے. اب میں جو نئے اسٹوڈنٹ کو وہ بات نہیں ہوگی جو آپ اپنے نوٹس سے نکال کے آپ روبی کو اگلا لیسن, اس سے اگلا لیسن کرا لیں گی, رائٹ. لکھ میں دوں گی, لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بورڈ آپ میں استعمال کر لوں گی, لیکن آپ کے پاس نغمینہ ہوگا. مجھے تصویر بھی بھیج سکتی ہیں اس میں واٹس ایپ میں, یعنی میرے نمبر پہ بھی بھیج سکتی ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, میں تو اپنے پکچرز اس میں سے لے کے سینڈ کر سکتی ہوں, یہ کر سکتی ہوں. جی آپ سینڈ کر دیں اور میں بنا کے کسی بھی وقت بھیج دوں, یہ بھی ہے آسان طریقہ جو آپ کو ایسا ہو سکتا ہے. ہاں, تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ پھر ایسا نہ ہونا کہ روبی کے ساتھ جیسے آپ لوگوں نے سیکھا چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا, جی جی یا تو میں اپنے میرے پاس اتنی تقریباً پتہ نہیں 25-26 کاپیاں ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں چل رہی ہیں اس میں, بہت سارے گروپ اور ہیں. صحیح, بہت سارے گروپ ہیں, اور میرے اپنا کورس بھی ہے, رائٹ. اچھا صحیح. تو میرے اپنے کورس جو ہیں وہ اب پرائرٹی لے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان سے آپ لوگ بھی سیکھو گے, جو میں سیکھتی جاؤں گی وہ آپ لوگوں کو بڑھاتی جاؤں گی آگے انشاءاللہ. ٹھیک, جی صحیح. چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.